کیا بھارت گلف یورپ کوریڈور جس کا ذکر آپ ہر جگہ سن رہے ہیں ترکی کو اس میں شامل کیے بغیر بن سکتا ہے؟ بھارت سے شروع ہونے والا یہ کوریڈور جو UAE سعودی عرب ہوتا ہوا اردن جائے گا، وہاں سے اسرائیل پہنچے گا اور پھر وہاں سے یورپ پہنچے گا، لیکن کیا یہ کوریڈور میڈیٹرینین میں انٹر کیے بغیر ہی یورپ پہنچ جائے گا اور درمیان میں ترکی کہیں نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے جو G20 سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت آئے تھے صاف کہا ہے کہ ترکیہ کو باہر رکھ کر یہ کوریڈور یورپ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ذرا اس پروپوزڈ کوریڈور کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں جو اس کوریڈور کی خبر کے ساتھ ہر جگہ وائرل ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا السلام۔ ترکیہ کے صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ بھارت گلف یورپ کوریڈور جو ایسٹرن میڈیٹرینین سے گزرے گا ترکیہ کو الگ تھلگ کر کے نہیں بن سکتا۔ یہ کوریڈور جسے انڈین مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے، جس میں ریل اور شپنگ روٹ شامل ہیں، اس کے ذریعہ بھارت کو یورپ اور عرب مارکیٹس میں زیادہ آسان ایکسیس ملے گا، جہاں سے وہ تیل بھی امپورٹ کرتا ہے۔ اس میں بھارت اور گریس کے درمیان پائپ لائن بھی شامل ہے جس کی لمبائی 5000 کلومیٹر ہوگی۔ اس پر اردوغان نے تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کوریڈور ترکیہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے G20 سمٹ میں بھی یہ بات کہی تھی، لیکن اسے نظر انداز کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ترکیہ بہت اہم پروڈکشن اور ٹریڈ بیس ہے اور ایسٹ کو ویسٹ سے لنک کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ لیکن اس ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کوریڈور کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط جن ملکوں نے کیے وہ یورپین یونین، فرانس، بھارت، اٹلی، سعودی عرب، UAE اور امریکہ تھے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے اس کوریڈور کے پروجیکٹ کو ویلکم کیا تھا کہ اس کے ذریعہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات پیدا ہو سکیں گے اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مقابلہ ہو سکے گا، جس کا ترکیہ بھی ایک حصہ ہے۔ لیکن گلف کے کئی ملک بھی اس انیشیٹو میں شامل ہیں۔ گلف کو یورپ سے ملانے والا ایک اور ٹرانسپورٹ کوریڈور عراق ڈیولپمنٹ روڈ پروجیکٹ ہے جو ترکی سے گزرے گا۔ اس پر پہلے سے ہی کام چل رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ترکیہ، قطر اور UAE کا سپورٹ حاصل ہے، جو عراق کے شہر بصرہ، بغداد اور موصل سے ہوتے ہوئے ترکیہ میں داخل ہو جائے گا۔ اردوغان نے کہا ہے کہ دہلی میں G20 کی میٹنگ میں انہوں نے UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد سے عراق ڈیولپمنٹ روڈ پروجیکٹ پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کی پہلی اینٹ رکھتے ہیں کیونکہ یہ کوریڈور وہیں سے شروع ہونا طے پایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران، عراق اور سیریا بھی ایسٹرن میڈیٹرینین میں ایک ٹرانسپورٹ کوریڈور کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔